ناظرین السامعین، ترجمۃ القرآن کلاس کے اندر آج انشاءاللہ ہم جس صورت کو ریڈ کرنے والے ہیں وہ سورۃ العادیات ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ پہلے ہم سورۃ العادیات کی کچھ آیات بلکہ 5 آیات ہم پڑھ چکے ہیں۔ اس کا لفظی ترجمہ اور با محاورہ ترجمہ یہ سارا ہم اللہ کی توفیق سے پڑھ چکے ہیں۔ آج جو ہمارا سبق سٹارٹ ہوگا وہ ہوگا آیت نمبر 6 سے۔ آیت نمبر 6 کا آپ کو پتہ ہے کہ ہم سب سے پہلے اس کا جو ہے نا لفظی ترجمہ وتھ گرامر کریں گے، پھر اس کے بعد شارٹ تفسیر مختصر انداز میں ایزلی انداز میں جو آپ کو سمجھ آنے والی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس صورت کے اندر یا ان آیات کے اندر ہمیں کس بات کو سمجھانا چاہتے ہیں، تو وہ انشاءاللہ ہم آپ کے سامنے واضح کریں گے۔ ہم اپنے سبق کی طرف سٹارٹ کرتے ہیں اپنے سبق کو۔ ان الانسان، ان بے شک، ان آیت نمبر 6 نکالیے، ان بے شک، نل انسان بے شک انسان۔ ان کا مطلب جدھر بھی آئے گا کلام کے اندر کیا ہوگا؟ بے شک۔ ان کا معنی کیا ہوگا؟ بے شک۔ الانسان انسان، بے شک انسان، لربہ اپنے رب کا، لکنود البتہ نہ شکر ہے، البتہ کیا ہے؟ نہ شکر ہے۔ ان الانسان بے شک انسان اپنے رب کا لکنود البتہ نہ شکر ہے۔ وَإِنَّهُ اور بے شک وہ انسان، علی پر، اور بے شک وہ واو اور انہو بے شک وہ انسان، ہو ضمیر کی طرف جا رہی ہے انسان کی طرف، علی پر، ذالک اس بات پر یعنی شکری پر، لشہید البتہ کیا ہے؟ گواہ ہے۔ بے شک انسان اس بات پر نہ شکری پر لشہید خود گواہ ہے، لشہید گواہ۔ وَإِنَّهُ وہ اور اِنَّا بے شک ہو وہ انسان، لِحُبِّ الْخَيْرِ خیر کی محبت میں، لی کے لیے، حب محبت، خیری خیر، خیر کی محبت کے لیے، لاشدید البتہ بہت سخت ہے، البتہ بہت سخت ہے۔ بے شک وہ انسان خیر کی محبت کے لیے بہت سخت ہے۔ یہ اس کا لفظی ترجمہ ہے، بعد میں میں تفسیر کرتا ہوں تو انشاءاللہ آپ کو سمجھ آ گئی۔ ابھی آپ لفظی ترجمہ نوٹ کریں۔ افلا یعلم، افلا کیا، فلا یعلم کیا وہ نہیں جانتا، افلا کیا وہ نہیں، کیا نہیں، یعلم وہ جانتا، افلا کیا نہیں، حمزہ استفہام ہے، یعلم جانتا، کیا وہ نہیں جانتا، صحیح ترجمہ کیا ہوگا؟ لفظ بمحاورہ ترجمہ، کیا وہ نہیں جانتا، اذا جب بعثر اٹھایا جائے گا، وہ اٹھایا جائے گا، بعثر وہ اٹھایا جائے گا، ما فی القبور جو کچھ قبروں میں ہے، بعثر یا پھر نکالا جائے گا، بعثر یا پھر اٹھایا جائے گا، ما فی اٹھائے جائیں گے، ما فی القبور جو قبروں میں ہیں، یعنی کیا وہ نہیں جانتا کہ جب جو قبروں میں ہیں ان کو اٹھایا جائے گا، ما جو بھی، فی القبور قبروں میں، قبر کے جمع قبور، ٹھیک ہے، اذا جب، کیا وہ نہیں جانتا کہ جب جو کچھ قبروں میں ہے اس کو اٹھایا جائے گا، یہ بمحاورہ ترجمہ ہے۔ وحصل اور نکال لیا جائے گا، وحصل اور نکال لیا جائے گا، ما فی الصدور ما ہر اس چیز کو، فی الصدور جو سینوں میں ہے، ٹھیک ہے، وحصل اور نکالا جائے گا، ما فی الصدور یا سامنے آ جائے گا، حصلہ کا مطلب یہ بھی ہے حاصل کیا جائے گا، مطلب سامنے آ جائے گا، ما ہر وہ چیز، فی الصدور جو سینوں میں ہے، ان ربہم بے شک ان کا رب، کن کا؟ ان انسانوں کا رب، بے شک ان کا رب، یا پھر جو قبروں میں ہیں یا جو کچھ سینوں میں ہے، ان کی طرف ضمیر لوٹ سکتی ہے، بے شک ان کا رب، بہم ان کو، یومئذ اس دن، لخبیر بہت خبر رکھنے والا ہے، بہت خبر رکھنے والا ہے، بے شک ان کا رب ان کے ساتھ، یومئذ اللہ اس دن، لخبیر بہت خبر رکھنے والا، خبیر بہت زیادہ خبر رکھنے والا، خبیر جاننے والا، بے شک انا بے شک ربہم ان کا رب، بہم ان کی، کن کی؟ یہ جو ما فی الصدور ہے یا ما فی القبور ہے اس چیز کی،
یومئذ اس دن لخبیر بہت خبر رکھنے والا ہے۔ یہ تو تھا ناظرین اس کا لفظی ترجمہ اور بامحاورہ ترجمہ۔ اب اس کی شورٹ تفسیر کی طرف آتے ہیں۔ ان الانسان لربہ لکنوت، کہ بے شک انسان اپنے رب کا بے حد ناشکرا ہے۔ کیا مطلب؟ پیچھے آپ نے 4 آیات یا 5 آیات جو ریڈ کی ہیں ان کے اندر اللہ تعالیٰ نے قسمیں اٹھائی تھیں گھوڑوں کی، ٹھیک ہے، گھوڑوں وہ تھی قسم، وہ تھا کیا؟ پچھلی آیات کے اندر کیا تھی؟ قسمیں۔ اور اس آیت میں آ گیا جواب قسم۔ اس آیت میں کیا آ گیا؟ جواب قسم۔ غالباً اللہ تعالیٰ نے 3 قسمیں اٹھائی ہیں گھوڑوں کی، 3 4 5 قسمیں اللہ تعالیٰ نے گھوڑوں کی اٹھانے کے بعد چھٹی دفعہ جو ہے نا، چھٹی آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے انسان کو مخاطب کیا ہے۔ اب گھوڑوں کی قسمیں کیوں اٹھائی ہیں؟ اللہ اس کا مقصد یہ ہے کہ گھوڑا دیکھو انسان اشرف المخلوقات ہے، اور گھوڑا اشرف المخلوقات کے اندر شامل نہیں ہے، لیکن انسان اس کی تھوڑی بہت خدمت کرتا ہے، اس کو چارہ ڈالتا ہے، اس کو پانی پلاتا ہے، اس کی خدمت کرتا ہے چھوٹی موٹی، اور وہ انسان کے ہر کام آتا ہے، حتیٰ کہ جب لڑائی کا ٹائم آیا ہے تو اس وقت بھی اس کو کسی کا ڈر نہیں ہے۔ وہ انسان اپنے مالک کی مانتے ہوئے کبھی جناب وہ حملوں کے اندر شریک ہے، اور وہ قافلوں کے اندر گھنستا جا رہا ہے، چاہے وہ صبح کا وقت ہو، چاہے جس وقت بھی مالک اس کو جدھر دوڑا دیتا ہے اس کی طرف وہ دوڑنا شروع کر دیتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ وہ گھوڑا انسان کا اس قدر شکر گزار ہے کہ تھوڑی سی انسان اس کی خدمت کرتا ہے، اس خدمت کے باوجود، تھوڑی سی خدمت کے باوجود وہ انسان کا کس قدر شکر گزار ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ انسان جس کو میں نے پیدا کیا، جس کو ہر طرح کی فراوانی دی، جس کو آنکھیں دی، جس کو سب کچھ دیا، دنیا کی نعمتیں اس کے اوپر نچھاور کر دیں، اور وہ انسان مجھے چھوڑ کر دوسروں کے در پہ جاتا ہے، دوسروں کو جا کر کے پکارتا ہے، یا پھر وہ میرے قریب نہیں ہوتا، میری بات کو نہیں مانتا، تو یہ ہے جواب قسم۔ یہ سمجھانا مقصود تھا انسان کو کہ جس طرح گھوڑا رب کا، اپنے مالک کا اس قدر جو ہے نا فرما بردار ہے، تو اس طرح انسان کو بھی اپنے رب کا انتہائی فرما بردار ہونا چاہیے۔ ساری نعمتیں استعمال کرنے کے باوجود انسان اس رب سے ڈرتا نہیں ہے۔ تو یہ صرف سمجھانا مقصود تھا، یہ تھا جواب قسم۔ اس ایک بات کے اللہ تعالیٰ نے پیچھے 5 قسمیں اٹھائی ہیں صرف انسان کو یہ بات سمجھانے کے لیے۔ وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ لَشَهِيدٌ، بے شک وہ اس پر خود ہی گواہ ہے۔ کیا مطلب؟ کہ یعنی انسان خود ہی جانتا ہے اس بات کو کہ وہ کس قدر جو ہے نا ناشکری کے اندر شامل ہے۔ تو بات تو یہ ہے کہ لاشہید کے اندر جو ضمیر ہے، بعض لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کی طرف لوٹ رہی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اس کی ناشکری پر کیا ہے؟ گواہ ہے۔ جس طرح وہ ناشکری کر رہا ہے اللہ تعالیٰ تو خوب جانتا ہے، اور بعض کہتے ہیں کہ نہیں، وہ انسان خود ہی گواہ ہے کہ جو کچھ وہ کر رہا ہے وہ اس کو جان رہا ہے کہ سب کچھ ہونے کے باوجود میرا اللہ تعالیٰ کے ساتھ کتنا رابطہ ہے۔ تو اس کے اندر جو ضمیر ہے وہ انسان کی طرف ہی لٹائی جائے تو یہ زیادہ راجح بات ہے، یعنی خود ہی وہ اس بات پر گواہ ہے۔ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، کیا مطلب؟ کہ بے شک وہ مال کی محبت میں بڑا سخت ہے، یعنی جدھر بھی اس کو خیر ملتی ہے نا، خیر سے مراد کیا ہے؟ مال ہے۔ اور دوسرا مفہوم یہ ہے کہ وہ حریص ہے یا بخیل ہے، ٹھیک ہے، جو مال کی شدید محبت کا لازمی نتیجہ بنتا ہے۔ اگر حریص ہوگا تو پھر بھی اس کا مطلب ہے کہ مال کے ساتھ بڑی محبت کرتا ہے، اگر وہ بخیل ہوگا تو پھر بھی اس کا مطلب ہے کہ وہ مال کے ساتھ بڑی محبت کرتا ہے۔ تو یہ ہے اس کا مطلب، یعنی وہ مال کی محبت میں بڑا ہی لاشدید ہے، سخت ہے۔ مال، دنیا کے مال کی خاطر اللہ کے احکامات کی اس کو پرواہ نہیں ہے۔ افلا یعلم اذا بعثر ما فی القبور، کیا وہ نہیں جانتا کہ جو کچھ قبروں میں ہے وہ ایک وقت آئے گا تو وہ نکالا جائے گا۔ یہ انسان کو صرف سمجھایا جا رہا ہے کہ ایک وقت تو ایسا بھی آ جائے گا کہ جب اللہ تعالیٰ جو قبر کے اندر سوئے ہوئے ہیں، مردے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بھی اٹھا کر کے کھڑا کر دے گا، اور تو اس کے باوجود بھی انسان کی ناشکری، اللہ کی ناشکری کرتا ہے، میری ناشکری کرتا ہے۔ میں تو ایک وقت آئے گا کہ مردوں کو بھی قبر سے کیا کر لوں گا؟ باہر نکال لوں گا۔ وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، اور
جو کچھ ان کے سینوں کے اندر ہوگا اس کو بھی حاصل کر لیا جائے گا۔ یہ انسان کی کیفیت اللہ تعالیٰ نے اپنے علم کی کیفیت کو بتلایا ہے کہ جو کچھ قبروں کے اندر ہے وہ بھی نکال لیا جائے گا، اور جو کچھ انسان کے سینوں کے اندر ہے وہ بھی واضح ہو جائے گا۔ اس لیے اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ، کہ میں نے انسان کو پیدا کیا ہے، جو کچھ انسان کے ذہن کے اندر چھوٹا سا وسوسہ بھی آتا ہے تو اس کو بھی میں کیا کرتا ہوں، جانتا ہوں۔ إِنَّ رَبَّهُمْ بِهِمْ يَوْمَئِذٍ لَخَبِيرٌ، بے شک ان کا رب ان کو اس دن لخبیر خوب جاننے والا ہے۔ ظاہری بات ہے کہ جو ما فی الصدور کو جانتا ہے، جو ما فی القبور کو کھڑا کر لے گا، اب وہ ہر بات کو نہیں جانتا، اس کے اندر کوئی شک والی بات نہیں ہے کہ جو اتنا گہرا علم رکھتا ہے تو پھر وہ ہر بات کو یقیناً جانتا ہے۔ تو یہ آیات اللہ تعالیٰ نے یہاں بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ انسان کو سمجھانا مقصود ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ہر طرح کی خبر ہے، جو انسان کرتا ہے اگر وہ اچھا کرتا ہے تو تب بھی اللہ بہتر جانتا ہے، اگر وہ کچھ اور برا کرتا ہے تو اس کی بھی اللہ کو خبر ہے۔ تو اس لیے جب وہ ہے بھی علیم خبیر تو پھر اس اللہ کا ڈر ہر وقت انسان کے ذہن کے اندر ہونا چاہیے۔ تو یہ ہمارا آج کا سبق۔